مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں ستارہ سنیل پروگرام حتمی سچائی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پاسٹر شفیق کمل صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز پطرس رسول کے خط کی ایک خوبصورت آیت سے کرنا چاہوں گی، جس میں لکھا ہے، ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اس آیت کے حوالے سے آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے انجیل پر کیے جانے والے اعتراضات۔ تو چلتے ہیں پاسٹر شفیق کمل کے پاس، اور آج کا پہلا سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، ایک موصوف ہیں ابن سلیبی، ان کے کافی سارے اعتراضات ہیں، اور آج کا پروگرام ہم انہی پہ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم بھی جی ہاں۔ پاسٹر صاحب، اگلا ایک سوال جو میں آج پہلا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابن سلیبی صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ اعمال کی کتاب میں رسولوں کے انتخاب کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یوحنا اصطباغی کے جو ہے وہ گواہ ہوں اور مسیح یسوع کے صعود کے گواہ ہوں، لیکن ان کا اعتراض بڑا یہ ہے کہ پولس رسول تو ان دونوں معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے۔ ابن سلیبی کا جو سوال ہے یہ کرسچن مشن کے حوالے سے ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے سوال کیا میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ ان کو کرسچن مشن کے متعلق معلومات نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ اب دراصل ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کوئی بھی اس قسم کے سوالات کرتے ہیں جو سپرفیشیل سوالات ہوتے ہیں، سپرفیشیل نالج پر مبنی ہوتے ہیں، یہ ان کی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں۔ وہ کسی نہ کسی بائبل کی حتمی سچائی کو مسکنسیو کر جاتے ہیں۔ ابن سلیبی صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ بلکہ میں یہاں آج ایک اور بات بتا دوں کہ جتنے لوگوں نے بدعتی نظریات ایجاد کیے ہیں یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کی تعلیمات میں کمی تھی، وہ مکمل طور پر کاملیت کے ساتھ بائبل کو نہ جانتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ تو آج کا اعتراض یہ آ گیا کہ رسول کا کرائٹیریا یہ ہے کہ چننے کے لیے کہ اس کو یوحنا اصطباغی کی خدمت کا گواہ ہونا چاہیے اور مسیح یسوع کے صعود کا گواہ ہونا چاہیے۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ اشارہ ان کا پولس کی طرف پولس کے لیے کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جب شاگردوں نے یہودا اسکریوتی کی پھانسی کے بعد 12ویں رسول کو چننا چاہا تو یہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک 12واں رسول ہم چن لیں تاکہ ہم 12 پورے ہو جائیں اور پھر ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اجتہادی فیصلہ جو انہوں نے کیا کہ ایز اے ابنڈنٹ کاشن ہم یوحنا اصطباغی کی خدمت سے شروع کرتے ہیں کہ وہاں سے جو بندہ ساتھ تھا اور مسیح کے صعود تک، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس ساری معلومات ہوں گی، لیکن یہ بیبلیکل کرائٹیریا نہیں تھا، یہ ان کا اجتہادی فیصلہ تھا۔ مسیح یسوع نے یہ کرائٹیریا مقرر نہیں کیا تھا کہ رسول ہونے کے لیے کسی، ہاں مسیح یسوع کے ساتھ اس کو واقفیت ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ مسیح کی تعلیمات کو مکمل اور کاملیت کے طور پر جانتا۔ مین کرائٹیریا جو اس کا یہ تھا کہ رسول کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتا۔ ایون انجیل، نیو ٹیسٹامنٹ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جو عقیدے کی مین چیزیں ہیں، مثلا کہ مسیح یسوع کی موت، صلیبی موت، مسیح یسوع کا کفارہ، نجات، گناہوں کی معافی، مسیح یسوع کا دفن، جی اٹھنا، اور مسیح یسوع کی آمد ثانی وغیرہ وغیرہ، یہ جو امپارٹنٹ باتیں ہیں ان پر اس کا ایمان ہو۔ اگر کسی کا ان بیسک چیزوں پر ایمان نہیں ہے وہ رسول کہلانے کے لائق، کرسچن کہلانے کے لائق نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کو رسول کہا جائے۔ تو بیسک تعلیمات یہ تھی، بیسک عقیدہ یہ تھا جو رسولوں نے یہ طے کیا، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ میں نے بتایا کہ ایز این ابنڈنٹ کاشن کے طور پر انہوں نے کہا کہ اچھا جو یوحنا رسول کی خدمت سے لے کر مسیح کے صعود تک ان میں سے کو چن لیتے ہیں، اور وہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، کافی سارے لوگ تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے چونکہ انسانی عقل سے انہوں نے یہ کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ اچھا، تو یوحنا کی خدمت پر ایمان لانا، جیسے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی کہ یوحنا کی خدمت جو اس نے کی اس کا گواہ، وہ یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے کہ کرسچن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یوحنا کی خدمت کو بھی جانتا، ٹھیک ہے، معلومات ہونی چاہیے۔ یہ تو وہی بات ہے، ایک موصوف اور ہے
سی چونگ شاید کورین فیلو ہیں، انہوں نے پوری کتاب اتنی بڑی لکھ دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نجات کا کام جب یوحنا استباغی نے مسیح یسوع کو دریائے یردن میں بپتسمہ دیا تھا وہیں ہو گیا، مکمل ہو گیا. تو یہ ابن صلیبی بھی وہی بات کر رہا ہے. یہ رسولوں کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. میں تیسری دفعہ یہ بات زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ایز این ابنڈنٹ کاشن انہوں نے ایک عرصہ مقرر کر لیا کہ اتنے عرصے تک جو ہمارے ساتھ اس میں سے رسول چل لیتے ہیں. اچھا، تو ایمان کیا ہے؟ کرسچن فیتھ یہ ہے، اس میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن دو بڑی. نمبر 1 کہ آپ مسیح یسوع کو خداوند مانیں. نمبر 2 کہ مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا مانیں، اقرار کریں اور ان چیزوں کی آپ گواہی دیں. تو پھر تو آپ دل سے ایمان لائیں، زبان سے اس کا اقرار کریں، ان کی گواہی دیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کہہ دینا جی نہیں ہے جو بندہ مطلب آج کے کرسچن ہیں ہم تو ان کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں. بلی گراہم اپنے زمانے کا ایک رسول تھا لیکن وہ تو یوحنا کی خدمت کا گواہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن بھائی صاحب ان کا اعتراض یہ ہے کہ پولس اس معیار پر پورا نہیں اترتا. وہ جو معیار ہی انہوں نے مقرر کر لیا، معیار ہی غلط مقرر کر لیا نا، وہ مس انڈرسٹینڈ کر لیا انہوں نے. معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ مسیح یسوع کا وہ شاگرد ہونا چاہیے، نمبر 1. اچھا، اور چونکہ 3.5 سال مسیح نے جو خدمت کی اس میں انہوں نے اپنے رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا. یہ بیسک معیار ہے کہ اس کے پاس معلومات کی کمی نہ، اس کا ایمان مسیح کی ذات پر. پولس رسول کا انکاؤنٹر ہوا ہے مسیح یسوع کے ساتھ، شاید انہوں نے پوری بائبل پڑھی نہیں ہے. پھر دمشق کی راہ پہ مسیح یسوع کا اس سے انکاؤنٹر ہوا اور اسی سے اس کی بینائی جاتی رہی. آپ کو پتہ ہے کہ اور بعد میں حنانیہ نے اس پر دعا کی تو اس کی آنکھوں کے چھلکے گرے. ہر وہ انسان جو چیزوں کو مسکنسیو کرتا ہے اس کی آنکھوں پر چھلکے. اور میں دعا کرتا ہوں کیمرے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہ اگر ابن صلیبی کی یا اور بے شمار لوگ جن کی آنکھوں پر چھلکے ہیں وہ مسیح یسوع پر ایمان لیں، اس کو خداوند مانیں، تو ان کی آنکھوں سے چھلکے اتر سکتے ہیں اور وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دوسرا معیار کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کی تعلیم اس نے کہاں سے پائی. یہ ابن صلیبی نہیں، اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو مسیح سے ملا نہیں. میں نے پہلا آپ کو واقعہ بتا دیا کہ مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہے. اور دوسرا واقعہ بتاتا ہوں، غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان سے تعلیم نہیں پائی اور نہ مجھے خون اور گوشت نے یہ سکھایا. تو پھر خون اور گوشت نے نہیں سکھایا تو دوسری چیز رہ جاتی ہے کہ اس کو خدا سے تعلیم یافتہ ہو. تو وہ عرب کے ریگستان میں چلا گیا، وہاں پر 2 سال تک رہا اور مسیح یسوع اس کو ٹیچ کرتا رہا. تو اکیلے شاگرد کو جب مسیح یسوع 2 سال تک ٹیچ کرتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیح یسوع نے تو اس کے دماغ کے اندر وہ فیتھ کی چپ ڈال دی تھی، اس لیے وہ جو کچھ کہتا تھا الہام ہی کہہ رہا تھا اس کو. اور سب سے زیادہ مکاشفات بھی اسی کو ملے تھے. جی. اور میں تیسری بات اس کے بارے میں، پولس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ کہتے ہیں کہ اور بھی لوگوں نے اعتراض کی ہے کہ پولس تو بدترین دشمن تھا مسیحیت کا. نو ڈاؤٹ وہ دشمن تھا، وہ ان کو مارتا تھا، وہ ان کے نام نکال کے لاتا تھا اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتا تھا، گھسیٹ کے لے کے جاتا. بالکل یہ بات تو درست ہے کہ وہ بدترین دشمن تھا. لیکن دشمن وہ اس وقت تھا جب وہ مسیحیت کو سمجھتا نہیں تھا، جب تک اس کی آنکھوں سے چھلکے نہیں گرے تھے. جب اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے تو اس کی بینائی بڑی واضح ہو گئی، اس کو بہت گہری چیزیں بھی نظر آنے لگی. اینڈ ہی بیکیم اے ٹرو کرسچن. تو اگر ایک دشمن مسیح یسوع کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ انجیل کی سچائی ہے، انجیل کی خامی نہیں ہے، جس نے اس کی زندگی پہ اثر کیا. آف کورس کہ ہمارا ایک دشمن جو ہے وہ ہماری فیور کر رہا ہے اور انجیل کی منادی کر رہا ہے. تو یہ تو انجیل کی میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی سچائی ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس لیے ابن صلیبی صاحب کا یہ اعتراض کہ پطرس پولس جو ہے وہ مسیح کے شاگردیت کے یا رسولوں کے اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا، یہ ان کی مسکنسیپشن ہے. وہ بالکل پورا اترتا ہے. اور بلکہ بات بتاؤں کہ وہ اپنا تعارف کرواتا ہے رومیوں کے خط پہلے باب کی پہلی آیت 2-3 کہ پولس رسول کی طرف سے جو مسیح کا بندہ ہے،
وہ سٹارٹ اور ہی رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. ہاں جی. تو اس کو تو بلایا گیا، اس کا بلاوا ہے، نام لے کر مسیح یسوع نے بلایا. اور بندہ شاید اتنا پاورفل ترجمہ نہیں ہے، اصل زبان میں جو لفظ گریک زبان میں وہ ہے ڈولاس. ڈیولاس کا لفظی مطلب ہے غلام. پرانے زمانے میں غلام کے کان میں ایک مرکی ڈال دیتے تھے، رنگ ڈال دیتے تھے، یہ پتہ ہونے کے لیے کہ یہ غلام ہے، نشانی ہے آزاد اس کی. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا اس تھا، کی اپنی کوئی مرضی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. ہوتی. تو جب یہ کہتا میں مسیح یسوع کا غلام ہوں تو یہ تو وہی کر رہا ہے جو مسیح اس کو کہہ رہا ہے. تو یہ اس کرائٹیریے پر پورا ہوتا تھا اور وہ رسول تھا. بس اب اس طرح سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ 13واں شاگرد بن جاتا ہے. یہ ابن صلیبی صاحب کے ذہن میں جو 12، 13 اور 11 کی گنتی ہے، یہ شاگردوں کو بھی زوم تھا، ان کو بھی پریشانی تھی جو انہوں نے بات کی نا کہ بھی ہم 12 پورے کر لیں. مسئلہ 11، 12 کا 13 کا نہیں ہے. وہ مسیح یسوع کے تو پوری بھیڑ جو وہاں پر تھی وہ ساری کی ساری شاگرد تھے جو سننے آتے تھے. اس کے بعد مسیح یسوع نے ان میں سے بھی 70 کو چن لیا تھا، وہ 70 بھی شاگرد تھے. ان میں سے 12 کو چن لیا، وہ 12 بھی شاگرد تھے. اور 3 بڑے خاص الخاص شاگرد تھے. کچھ ایسے شاگرد تھے جو گنتی میں نہیں تھے، خفیہ شاگرد تھے، ہم نہیں جانتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سرفس پہ آ گئے. 12-13 کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارشاد اعظم میں مسیح یسوع نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ ان 12 کو ہی کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ساری باتیں جو میں نے تم کو بتائی ان کو سکھاؤ. ایک خاص بات اینڈ میں کہی کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. تو شاگرد تو ہمیشہ تک نہیں رہے، وہ تو آپ کو پتا تھوڑے سے عرصے کے بعد ہی خدا سے جا ملے تھے. اب تو ہم ہیں، ہمارے بعد پتہ نہیں کتنے ہمارے لوگ بعد ہوں اور گے. کون سے. تو اس کا مطلب یہ رسالت کے لیے یا کرسچن مشن کے لیے بلانا صرف یہ حکم رسولوں تک نہیں تھا، یہ رہتی دنیا تک ہے. جب تک انجیل کی منادی دنیا کے چپے چپے میں اور ایک ایک شخص ایک ایک قوم تک نہ کی جائے گی، مسیح کا نام ہر شخص تک نہیں پہنچے گا، یہ منادی جاری رہے گی، یہ رسالت بھی جاری رہے گی. آنے والے نئے سنے لوگ تو یہ کہہ دینا جی کہ وہ 13واں بن گیا، بھائی 13واں بن گیا، 14واں بن گیا. میں تو جو میری معلومات ہے 4.5 کروڑ شاگرد شہید ہو چکے ہیں. وہ شہید ہو چکے ہیں 4.5 کروڑ، بہت بڑی تعداد. اور نہ جانے کہ ابھی اور کتنے شہید ہوں گے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا. 12 اور 13 کا مسئلہ نہیں ہے، نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے. پر صاحب ایک اور اعتراض ہے، آج تو سوال جو ہمارا پروگرام ہے وہ اعتراضات پر مبنی ہے. اسی صاحب کا ایک اور اعتراض ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے اور اس وقت سے لے کر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جاتی رہی ہے، پھر مسیح یسوع کی پیشن گوئیاں کس کھاتے میں جاتی ہیں؟ بڑا اعتراض ہے ان کا. ایک موصوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ لکھا کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے تو اس کے بعد کام بند ہو گیا. نہیں، اس پہلے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے. یہ جو تحریری سلسلہ تھا، انبیاء کرام آتے تھے، یہ یوحنا تک رہے. ہمارے ہاں نبی اور رسول میں فرق ہے. ہمارے مسلمان بھائی نبی اور رسول کی سیم ڈیفینیشن کرتے ہیں، ہمارے ہاں فرق ہے. رسول کا مطلب ہے کہ جو خوشخبری کا کام ہے وہ اس خوشخبری کو لے کر، انجیل کی خوشخبری کو لے کر، انجیل کو لے کر وہاں تک جایا جائے جو لوگ خوشخبری سے واقف نہیں. اور خوشخبری یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ کنسائز گڈ نیوز ہے. اس کو الیبوریٹ کریں، یہی گڈ نیوز ہے جو آپ نے دینی ہے. تو یہ خوشخبری آپ نے دینی. تو جو رسول ہے، میں شاید رسول بھی چونکہ مس لیڈنگ اردو اور عربی کے اندر، میں کہتا ہوں اس کو آپ مشنری کہہ لیں. ہاں، آسان زبان میں، جو آج کی زبان میں آپ مشنری کہہ لیں. مشنری کا مطلب ہے جو انجیل کی منادی کرتا ہو اور وہاں جاتا ہو جہاں پر پہلے سے انجیل نہیں ہے یا لوگ مسیح یسوع سے واقف نہیں ہیں. تو بائبل جب یہ کہتی ہے کہ شریعت اور انبیاء یعنی انبیاء اکرام کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد مسیح نے صلیب پر جان دے کر اس کرسچن مشن کا آغاز کر دیا، نجات
کا کام مکمل کر دیا، اور اب شاگردوں کو اور آنے والی نسلوں کو اور آنے والے کرسچنس کو یہ ذمہ داری دے دی کہ اب آپ نے اس خوشخبری کو پھیلانا، اور خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی ہے جہاں پر لوگ خوشخبری پر ایمان لا کے مسیح کو اپنا بادشاہ، مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں. دیٹ از چرچ. آسان کر لیں، دیٹ از چرچ. تو اب آپ سمجھیں کہ اس کے بعد یوحنا کے بعد مسیح نے نجات بخش کام کیا، تو اب چرچ کا کام ہے اس انجیل کی خوشخبری کو پھیلانا. میرے نزدیک تو بڑی سمپل بات ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جی مسیح کی پیش گوئیاں کس کھاتے میں. وہ مسیح کی پیش گوئیاں بھی مشن کے تناظر میں ہیں. مشن کا کام ختم نہیں ہوا، مشن کا کام تو وہاں سے شروع ہوا تھا. اور یہ جب تک آپ انجیل کی منادی دنیا میں مکمل نہیں کر لیتے، اور جب تک اس دنیا کے لوگ سب کے سب مسیح کو قبول نہیں کر لیتے، اس کو اچھے طریقے سے جان نہیں لیتے، مشن کا کام جاری رہے گا. مشن ہمارا ابھی انکمپلیٹ ہے. مسیح یسوع نے اپنے حصے کا مشن کمپلیٹ کیا، شاگردوں نے اپنے حصے کا کیا، اور ابھی تک ہم کرتے جا رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو کریں گی. تو پھر یہ کام جاری رہے گا. ایک اور بات، کتابی صورت میں اب کوئی الہام نہیں ہو سکتا مسیح یسوع کے نجات کی خوشخبری کے بعد. اب جس کام کی گنجائش ہے کہ آپ نے صرف خوشخبری دینی ہے، کتابیں اور نہیں اب آئیں گی. تو غلطیوں میں پہلے باب کی 8ویں یا 9ویں آیت ہے کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں دی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی کوئی فرق قسم کی خوشخبری دے تو وہ ملعون ہو. تو نہ تو کوئی اور گڈ نیوز آ سکتی ہے، نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے. رسالت کا کام، وہ رسالت پھر شاید بعض لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو. مشن کا کام، انجیل کی منادی کا کام جاری ہے، یہ ابھی کرنا. تو یہ جو آیت ہے اس کو آپ اس تناظر میں بھی سمجھیں کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب صرف بشارت کا کام مشن کا کام باقی ہے. تو اگین ان کے سمجھنے میں فرق ہے. اچھا پاس صاحب یہ بتائیے نا، پولوس کے ساتھ آخر کیا دشمنی؟ وہ کیوں نہیں شاگردوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں؟ دراصل پولوس کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی مسیحیت کے ساتھ. اچھا یاد رکھیے گا. پولوس تو بیچارے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو قربانی کا بکرا اس کو بنا دیتے ہیں. ادروائز ان کی دشمنی مسیحیت کے ساتھ ہے. اور مسیحیت کے ساتھ بھی دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ مسیح کے ساتھ دشمنی، اور مسیح کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ مسیح یسوع نے یہ بتا دیا تھا کہ چونکہ میں لوگوں کے برے کام ان پر ظاہر کر دیتا ہوں، اس لیے لوگ میرے مجھ سے لوگ عداوت رکھیں گے. اور چونکہ ہم بھی مسیح یسوع کے پیروکار، ہم مسیح یسوع کے شاگرد، پیغام ہمارے پاس بھی وہی ہے جو مسیح کا، جرت ہمارے پاس بھی وہی ہے جو مسیح یسوع کی تھی. تو جب ہم بھی لوگوں کے برے کام ان پر ظاہر کرتے ہیں، یا آپ آسان الفاظ میں کہ ان کو آئینہ دکھا دیتے ہیں، تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، تو لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. صحیح. تو پولوس کی جو دشمنی ہے وہ تو سمجھے کہ اس کو نشانہ بنایا، اصل کرسچینٹی کے ساتھ دشمنی اور مسیح یسوع کے ساتھ دشمنی ہے. اسی لیے میں مسیح یسوع کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے، لوگ تم کو ستائیں گے، لوگ تم کو قتل کریں گے. اور جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ، ہرے درخت کا مطلب مسیح یسوع کے ساتھ جب ایسا کیا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہ کریں گے. تو ہم پہلے سے واقف ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جب تک یہ دنیا ہے وہ مسیح یسوع کے شاگردوں کو یہ مشکلات، یہ تکالیف، شاگرد بھی کم نہیں ہوں گے اور دشمنیاں بھی کم نہیں ہوں گی. جب ایسا ایک اگلا سوال اسی سے ریلیٹ کر کے میں پوچھوں گی کہ ایک چیز، بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتائیں کہ دشمن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پولس رسول جو تھا وہ پہلے دشمن تھا، پھر اس کے بعد وہ مسیحیت کی تعلیم دینے لگا، تو کیا وہ قابل اعتبار رہا تھا؟ بات آپ کی بڑی پتے کی ہے، اور اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تو بدترین دشمن تھا، گھسیٹتا تھا، مارتا تھا. تھوڑا سا آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ بائبل کی، اناجیل کی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے کہ بدترین دشمن بھی ایمان لے آیا اور بعد میں اس کی گواہی دے رہا تھا. ایک بات سادہ سی آپ یاد رکھیں کہ بائبل کے تو بہت سارے دشمن ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں. بالکل ہاں، کیونکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ دشمنی ہوئی. لیکن مسیح یسوع نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ گناہ گار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا کہیں دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا.
تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بیماروں کو ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو اس بائبل کی، اس مسیحا کی تو تعلیم ہی ایسی ہے جس کی ضرورت ایسے لوگوں کو، اس لیے اس نے کہا تھا اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو۔ تو ہم دشمنوں کے لیے بھی دعا جو تمہیں کرتے ہیں، ستاتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور بائبل کا پیغام یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی دشمن کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، وہ اگر توبہ کرے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو بدلے اور مسیح یسوع پر ایمان لائے، تو جس طرح بادل مٹ جاتے ہیں ہوا میں، اسی طرح اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ بات تو انہیں بس وہ بدلنا چاہے تو پھر ہے نا، اگر وہ بدلنا چاہیں تو۔ لیکن پولوس بدل گیا تھا، بدل گیا تھا، اور اس کی تبدیلی نظر آئی پھر پورے اس کو۔ میں یہ بتانا چاہوں کہ مسیح کے 12 شاگرد سب کے سب، وہ کون سے بڑے پہلے کے آپ کہیں کہ راست باز تھے، لیکن مسیح یسوع نے ان کی زندگی بدلی۔ ہاں، پطرس نے مسیح یسوع کا 3 دفعہ انکار کر دیا ہاں تھا، جی، لیکن بعد میں جب اس کی زندگی بدل گئی ہے تو اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ پولوس رسول نے بھی، آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں اس کی ساری زندگی مسیحیت سے عبارت، مسیحیت سے عبارت تھی، اور جتنے مشنری سفر اس نے کیے ہیں شاید کسی نے نہیں کیے، کلیسیاں قائم کی، بہت کام کیا اس نے۔ تو دشمن کوئی بھی ہو، وہ اگر مسیح یسوع پر ایمان لائے، اس کو اپنا خداوند مانے، تو بائبل کی تعلیم بہت اچھی ہے کہ اس کے حکموں کو مانے، عہد میں شریک ہو، تو خدا اس کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بڑھ کر نام و نشان دے دیتا ہے۔ اور جس کا ثبوت پولوس رسول ہے کہ وہ اگرچہ مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، لیکن جب وہ کرسچن ہوا، رسول بنا، اسی کا پھر پرچار کرنے لگ تو گیا، وہ غیر قوموں کا رسول بن گیا، اور اس کا کتنا نام ہے آج بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ جی جی۔ پاس صاحب، اب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پولس رسول پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے خطوط میں کہ میں یونانیوں کی خاطر یونانی بنا، یہودیوں کی خاطر یہودی بنا، تو کیا پولس رسول اپنا مذہب ہی چینج کرتا رہتا تھا؟ وہ یونانی بھی بن جاتا تھا، یہودی بھی بن جاتا تھا، غیر قوموں میں بھی چلا جاتا تھا؟ ذرا یہ کچھ کلیئر نہیں ہے۔ اگین یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہے جو کرسچن مشن سے واقف نہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، پاکستان میں تو کرسچن مشن سے بے شمار لوگ واقف نہیں ہیں، اکثریت واقف نہیں۔ عدم معرفت ہے۔ یہ پولس رسول جب یہ کہتا ہے نا کہ میں یونانیوں میں یونانی اور یہودیوں میں یہودی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کنورٹ ہو جاتا تھا۔ کرسچن مشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس قوم اور قبیلے میں جاتے ہیں، آپ اس کلچر کو اور لینگویج کو اڈاپٹ کریں، تاکہ اس قبیلے کو، اس گروہ کو ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے، کیونکہ اجنبیت کا ایک اپنا انجانا سا خوف ہوتا ہے جس کو زینوفوبیا ہم کہتے ہیں مشن کی لینگویج میں۔ تو جب تک زینوفوبیا برقرار رہتا ہے، لوگ اپنا آپ انڈیلتے نہیں ہیں کسی کے سامنے۔ لیکن اگر میں آپ کی لینگویج بولنا شروع کر دوں، آپ جیسا لباس پہن کے آپ کے سامنے بات کروں گا آپ کی لینگویج میں، تو آپ میرے ساتھ مکس اپ ہو سکتے ہیں، اور جب کوئی مکس اپ ہو جاتا، زینوفوبیا ختم ہو جاتا، تھوڑا زینوفوبیا کو ڈیفائن، اجنبی ہونے کا خوف، اجنبی ہونے کا خوف، ٹھیک ہے، تو پھر انسان فرینکنس محسوس کرتا ہے، تو پھر بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ اس میں انجیل کی منادی کریں۔ ڈاکٹر پینل ایک بنو میں تھے، فارنر تھے، انہوں نے پٹھانوں کی لینگویج پشتو زبان بھی سیکھ لی اور پشتو لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک پٹھان آ گیا اور اس کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ کوئی آدھا پونا گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ پشتو زبان میں گفتگو کی، تو ڈاکٹر پینل کہتے ہیں میرے ذہن میں ایسی ایک سوال آیا، میں نے پوچھا خان صاحب آپ کو کیسے پتا کہ مجھے پشتو آتی ہے؟ تو خان صاحب کہنے لگے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں اپنے پٹھان بھائی کو نہیں پہچانتا۔ اچھا، پٹھان بھائی کا۔ تو پولوس نے یہ جو بات بتائی ہے نا کہ میں یہودیوں میں یہودی اور یونانیوں میں یونانی، جی، اس کا فلسفہ یہی ہے، ان کے کلچر میں ڈھل کے اور پھر انجیل کی منادی تاکہ انجیل کی منادی کر سکے۔ میں جس مشنری کو جانتا ہوں، ڈاکٹر پینل سے بھی بہتر، وہ مسیح یسوع خود تھے۔ وہ جب انسانوں میں آئے تو دیکھیں کہ وہ خود انسانوں کی صورت بن گئے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خدا ہے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ میں ایکچولی خدا ہوں، کہا نا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو یہی کہا کہ بھائی میں تو خدا ہوں، تو انہوں نے پتھر اٹھا لیا، بھائی تو ہمارے جیسا انسان ہے، تیری عمر ابھی 40 سال نہیں ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے ان کا لباس پہنا، ان کا کلچر اڈاپٹ کیا اور ان کی لینگویج بولی۔
اور وہ اس کو پہچان بھی. یہی مشنری کی ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جس کلچر اور لینگویج میں آپ جاتے ہیں اس میں اسی میں گھل ڈھل جائیں، تاکہ آپ بہترین طریقے سے انجیل کی منادی کر کے لوگوں کو مسیح کے لیے جیت سکیں. بہت شکریہ پاس صاحب. آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور آپ نے انجیل پہ کیے جانے والے سارے اعتراضات کے بہت ہی عمدہ طریقے سے جوابات دیے. مجھے امید ہے ابن سلیبی صاحب کے جو اعتراضات تھے ان کو ان کے جوابات مل گئے ہوں گے. اور آج کے پروگرام سے میں یہ حتمی سچائی اخذ کرتی ہوں، خدا کا کلام جو ہے وہ معتبر ہے اور لا تبدیل ہے، لیکن وہ بہت سی زندگیوں کو بدل دیتا ہے. ناظرین، میں چلتے چلتے یہ ضرور کہنا چاہوں گی، سچ بولیے، سچ سنیے، سچ سننے کی جرت پیدا کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پاسٹر شفیق کمل صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مسیح یسوع کا فضل آپ پر ہمیشہ ہوتا رہے.